نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربي يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. اشرت یہ کل گزرا تھا اکرمی یوسفا. اصل یہ لفظ کیا تھا؟ یہ فعل امر ہے. اب کچھ نہ کچھ تو اس بات سے تھوڑی سی ہمیں مناسبت ہو گئی ہوگی کہ اصل اکرما کا مطلب ہوتا ہے اس آدمی نے اکرام کیا، یہ ماضی تھا. اور یکرم کا مطلب ہوگا وہ اکرام کرتا ہے، یہ مضارع ہے. اور اس سے تکرمو تھا، تم اکرام کرتے ہو. تکرمانی تھا، تم دو اکرام کرتے ہو. تکرمون تھا، تم لوگ اکرام کرتے ہو. تکرمینا تھا، پھر تکرمانی، پھر تکرمنا تھا. تو تکرمو سے ابھی کیا بن جائے گا؟ تا کو ہٹایا اور ضمہ کو ہٹایا، حمزہ کو لگایا. اب یہاں پر یہ تھا کہ اس پیٹرن پر جو الفاظ آتے ہیں اس کو ہم باب افعال کہتے ہیں. یہ بھی ہم نے پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے نا؟ تو اس پر جو بنے گا امر، اس پہ فتح آئے گا. یہ واحد ہے، یعنی یہ باب کہہ لیں یا یہ پیٹرن کہہ لیں کہ اس سے جب آپ امر بناتے ہیں تو اس کے حمزہ پہ فتح آتا ہے، ورنہ عام طور سے کسرہ آ رہی تھی یا ضمہ آ رہا تھا. تو یہ اکرم بن جائے گا، تم اکرام کرو. یہاں پر بھی وہی قاعدہ، اس کی علامت مضارع تا کو ہٹایا، حمزہ لگایا، نون کو گرا دیں گے تو کیا بنے گا؟ اکرما، تم دو اکرام کرو. یہاں پر بھی آپ نے تا کو ہٹایا، نون کو ہٹایا تو کیا بن جائے گا؟ اکرمو، تم لوگ اکرام کرو. تکرمونا، تم لوگ اکرام کرتے ہو. اکرمو، تم اکرام کرو. یہ تا کو ہٹایا اور نون کو ہٹایا تو کیا بن جائے گا؟ اکرمی، تم عورت اس کا اکرام کرو. تو یہ وہ جو عزیز مصر تھا اس نے اپنی بیوی زلیخا کو کہا کہ اکرمی، تم اکرام کرو. ٹھیک ہے نا؟ اسی طریقے سے اکرما اور یہ تا ہٹ جائے گی تو کیا بن جائے گا؟ اکرمنا. کیا بن جائے گا؟ اکرمنا. اس کو نوٹ کیجئے گا. جو آج مدینہ عربک ریڈر کا ہمارا ہے وہ اسی پیٹرن کے اوپر ہم وہ بنانا سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. سیکھیں گے مطلب پریکٹس کریں گے. یہ چیزیں بات تو پہلے سے میں آپ کو کروا رہا ہوں انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے نا؟ تو اب اس کو ذرا نوٹ کر لیجیے گا. تو اکرمی یوسف، تم یعنی زلیخا کو کہہ رہا ہے کہ اپنی بیوی کو کہ تم اکرام کرو یوسف کا. انہ ولد رشید، بے شک یہ وہ نیک لڑکا ہے. اب یہاں سے ہم نے شروع کرنا ہے الوفاء والامانت. جی کون پڑھنے کے لیے تیار ہے؟ جی جناب، کون تیار ہے بھائی پڑھنے کے لیے؟ میں پڑھ لیتا ہوں. جی پڑھیے گا. الوفا والامانت، وفا اور امانت. جی جی. وراودت امراۃ العزیز یوسف علی خیانتی، اور ارادہ کیا عزیز کی بیوی نے یوسف علیہ السلام کو خیانت مطلب پھسلانے کا. ہاں، راودت کا مطلب تو ویسے یعنی یہ ارادہ سے نہیں ہے. راودہ کا مطلب تو یعنی پھسلانے کا ہے یا جذبات کو بھڑکانے کا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا مطلب بنے گا کہ عزیز کی بیوی نے یوسف علیہ السلام کو بھڑکایا یا تیار کیا یا پھسلایا علی الخیانتی، خیانت پر. آگے چلیے. خیانت پر. ولیکن یوسف ابی، اور تھے ابا ہے یہ جو لفظ ہے نا، ابا یہ ابا اس کا مطلب یہ ماضی ہے.
یعنی جو لفظ ابا ہے وہ کیا ہے؟ یہ ماضی ہے. اصل میں کیا بنے گا اس کا؟ یعنی ابا انکار کیا. انکار ابا کیا، کا مطلب یہ انکار کیا، یا ابا کا لیکن مطلب بے شک وہ انکار کرتا کرتے ہے. ہیں. قرآن جی حکیم کے اندر بھی یا ابا آتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ابا یا ابا کا اور بھی اس کا استعمال ہوتا ہے. تو ولیکن نہ یوسف ابا، لیکن یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ انکار کیا، اور لیکن یوسف علیہ السلام نے انکار کیا. وکالا، اور کہا، کلا، ہرگز نہیں، انا ہم، لا اخون سیدی، میں نہیں کرتا خیانت. اخون خیانت کے اس میں آئے گی. جی بالکل. یہ اصل میں کیا ہے؟ سید، جی یہ لفظ ہے خانہ. خانہ یہ ماضی بن جائے گا. خانہ کا مطلب کیا بنے گا؟ اس نے خیانت کی. یخونو کا مطلب بنے گا وہ خیانت کرتا ہے. یخونو سے گردان چلائیں. یخونو یخونانی وہ دو خیانت کرتے. یخونونا وہ لوگ خیانت کرتے ہیں. تخونو وہ عورت خیانت کرتی ہے. تخونانی وہ دو عورتیں خیانت کرتی ہیں. یخن، اب یہاں پہ کیا آ جائے گا؟ کیونکہ یخن بن جائے گا. اصل میں کیا تھا؟ یخوننا تھا. یخون نہ. اب یہ دو ساکن اکٹھے ہو گئے، کیونکہ جو شد ہوتی ہے وہ بھی ایک ساکن ہوتی ہے. آواز بھی دیکھے ساکن کیا آتی ہے. یخون نہ، رکتی ہے آواز پھر آتی ہے. یخون نہ. ٹھیک ہے نا؟ تو اب وہ یخون نہ تھا تو دو ساکن اکٹھے ہو گئے. دو ساکن عربک میں جائز نہیں ہے. تو ایک کو ساکت کرتے ہیں، واو کو ساکت کرتے تو کیا بن جائے گا؟ یخن. یخن. تو یخن سے پھر تخونو تخونانی، تخونونا تخونینا تخونانی، پھر تخن. اسی طریقے سے جمع بننے کا تخن. تم عورتیں خیانت کرتی ہو. ٹھیک ہے. اخونو نخونو میں خیانت کرتا ہوں. نخونو ہم خیانت کرتے ہیں. لا اخونو میں خیانت نہیں کروں گا. ٹھیک ہے نا؟ یہ واحد کا صیغہ آ گیا. اور یہاں پہ بھی دیکھیے اب وہ انی اخاف اللہ، یہ بھی واحد کا صیغہ آ گیا. آگے کیا کریں؟ انا لا اخون سیدی، جی کریے گا. جی. انہو انہو احسن الی و اکرمنی، انہوں نے جی میرے ساتھ احسان کیا ہے اور میرا اکرام کیا ہے. بالکل ٹھیک. انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں. وغضبت امرأۃ العزیز وشکت الی زوجہا، عزیز کی بیوی غصے میں آ گئی اور اس نے آ، اپنے شوہر سے شکایت کی. جی وعرف العزیز، اور عزیز جانتا تھا، ان المرأۃ کاذبۃ، بے شک اس کی بیوی جھوٹ بول رہی ہے، جھوٹی ہے. جھوٹی ہے. وہ عرف کا مطلب جی پہچان گیا، ماضی کا جانتا ہے. تھا، جانتا تھا. جی جانتا تھا، جان گیا. جی جی آگے چلیے. وعرفہ، اور وہ جان گیا، ان یوسف امین، بے شک یوسف علیہ السلام سچے ہیں، امانت دار ہیں، امانت دار ہیں. فقال لزوجہ، اور اس نے اپنی بیوی سے کہا، انکی کنتی من الخاطئین، بے شک تو خطا کاروں میں سے ہے، خطا کار ہے. ہاں یہ تم ہی خطا کاروں خاطئین. میں ہاں کنتی کا مطلب تو بنے گا کہ تم تھی. اور یہاں پر ہے کا ترجمہ بھی ہم کر سکتے ہیں کہ تم تم تھی. خطا کاروں میں سے ہو. اصل میں ہو. اس کو دیکھیے گا ذرا، یہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، آج دوبارہ سے اس کو دیکھ لیں. خطا کا مطلب ہوگا اس نے خطا کی. یخطا کا مطلب کیا بن جائے گا؟ وہ خطا خطا کرتی ہے. کرتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا اب اس کرتا. میں اگر بنے گا خاطئن، یہ خاطئن کا مطلب کیا بنے گا؟ خطا کار، فاعل کے وزن پر. ٹھیک ہے نا؟ کیا بن جائے گا؟ اب یہ فاعل کے وزن پر جو بنتا ہے یہ اس کام کا کرنے والا، اس کو ہم صیغہ اسم الفاعل بھی کہتے ہیں. صیغہ اسم الفاعل کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا اسم ہے
اسم کا مطلب اس پہ الف لام بھی آئے گا، اس پر تنوین بھی تنوین. آئے گی، یہ مجرور بھی ہوگا، فعل کبھی مجرور نہیں ہوتا، یہ مجرور بھی ہوگا، یہ مضاف بھی ہوگا، فعل کبھی مضاف نہیں بنتا. تو یہ سارے اسم والے قاعدے اس پر لگیں گے، لیکن اس میں کام کرنے والے کا پتہ بھی دے گا. جیسے خطا، اس نے خطا کی، یخت و خطا کرتا ہے، خاطئ خطا کرنے والا، یہ فاعل بن جاتا ہے. تو اب یہ اس کا تسنیہ کیا بنے گا؟ اس کا تسنیہ میں نیچے لکھ رہا ہوں، خاطئانی، خطیان. دو خطا کرنے خطیان. والے. اور پھر اس کے جمع کیا بنے گا؟ خاطئون. خاطئون. ٹھیک ہے نا؟ اور اب یہ من کی وجہ سے کیا بن جائے گا؟ حالت جرم جائے گا، تو کیا بنے گا؟ خاطئین، خطا کرنے والے. یہ اب یہ مجرور حالت میں من کی وجہ سے خاطئین تھا، جمع کا صیغہ ہے، خطا کرنے والوں میں سے ہو، اس کو نوٹ کیجیے گا. اور اگر مؤنث ہو تو جیسے کاذبہ ہے، کاذبن جھوٹ بولنے والا، کاذبتن جھوٹ بتن بولنے والی، اسی بولنے طریقے سے والی. خاطئتن آ جائے گا. مؤنث کے لیے خاطئتن خطا کرنے والی، خاطئتانی آ جائے گا، دو خطا کرنے والی. خاطئات یہ جمع آ جائے گا، خطا کرنے والی عورتیں، خاطئات. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، یہ ہمارا اس لیول پہ پورا چیپٹر ہے اس کے اوپر، لیکن وہ میں نے بنیادی چیز پڑھا دی. آگے اس کی کچھ تفصیل ہے، وہ ہم آگے پڑھیں گے، لیکن اس کو انشاءاللہ دیکھ لیجیے گا. ٹھیک ہے نا؟ ہم دیکھ لیتے ہیں اس کو، آگے چلیے گا. ایک منٹ دیجیے گا ذرا، میں اس کو جی اب آگے کریے گا. جی. وعرف یوسف فی مصر بجمالہ، اور مشہور ہوئے یوسف علیہ السلام مصر میں اپنے حسن کی وجہ سے. ہاں اب یہ دیکھیے آ گیا ہے، تھوڑا اس کو بھی سمجھیے گا. یہ اب ہم نے یہی چیپٹر کرنا ہے. تھوڑا سا بھی تو ہمارا مدینہ عربک ریڈر چل رہا ہے فعیلہ کے وزن پر، بلکہ اس کو میں لے کر آتا ہوں اس پہ وائٹ بورڈ پہ. یہ وائٹ بورڈ بڑا تنگ کر رہا ہے یار. یہ کل بھی اس کو وہ بھی کیا، دوبارہ انسٹال کیا، پہلے آتا ہے پھر وہ غائب ہو جاتا ہے. اچھا یاد رکھیے گا، دیکھیے کسی سے مجہول بنانا، جیسے جس کو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں اس کو ہم پیسو وائس. پیسو وائس، اچھا پیسو وائس کا مطلب کیا ہے؟ اس کو مجہول بھی کہتے ہیں. مطلب یہ ہے، جیسے ضربہ ہے، اس نے مارا، اس کو مارا گیا. اب یہ فعیلہ کے وزن پر آتا ہے. کس وزن پر آتا ہے؟ فعیلہ. اب اس کو ضربہ کو جب ہم اس وزن پر لائیں گے تو کیا بن جائے گا؟ زوریبہ. اب زوریبہ کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کو مارا گیا، اس آدمی کو مارا گیا. مارنے والا کون تھا؟ فاعل مجہول ہے، فاعل نامعلوم. اس کو مجہول اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کا فاعل نامعلوم ہوتا ہے. قتل، ٹھیک ہے نا؟ اب اس کو جب ہم اس فعیلہ کے وزن پر لائیں گے تو کیا بن جائے گا؟ قتیلہ. تو قتیلہ کا مطلب کیا بنے گا؟ اس کو قتل کیا گیا، قتل قتل کیا، قتیلہ اس کو قتل کیا گیا. اب یہی لفظ یہاں پر آ رہا ہے، عرفہ، اس نے جانا. اور فعیلہ کے وزن پر جب ہم لائیں گے اس کو تو کیا بن جائے گا؟ عرفہ، اس کو جانا گیا، پہچانا گیا. ٹھیک ہے، یہ ماضی کا ہے. اچھا مضارع میں یہ یفعل کے وزن پر آ جاتا ہے. مضارع کے اندر جیسے یضربو تھا، اب اس کو ہم یضرب. یضرب کا مطلب بنے گا اس کو مارا جاتا ہے. قتیلہ قتل کیا گیا ماضی میں. اب اسی کو ہم اس پر لے کر آئیں گے تو کیا بن جائے گا؟ یقتلو، اس کو قتل، قتیلہ قتل کیا گیا، یقتلو قتل کیا جاتا ہے.
قرآن حکیم میں بھی آتا ہے نا، وَلَئِن قتل قُتِلْتُمْ، اصحاب قتل، ہاں قتلہ بھی آتا ہے، ان قتلتم، اگر تم قتل کر دیے گئے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں شہید کر دیے گئے، قتل کر دیے گئے، او متم، یا تم مر گئے، قرآن حکیم میں بھی آتا ہے نا، فقاتلون فی سبیل اللہ فیقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، ویقتلون بھی آ رہا ہے سورۃ توبہ کے اندر، قتل کرتے بھی ہیں اور شہید ہوتے، یقتلون قتل کیے جاتے ہیں۔ یہاں پر اس کو بھی یفعل کے وزن پر لائیں گے تو کیا بن جائے گا؟ یعرف، یعرف، اس میں بڑی ایک اہم ایکسرسائز ہے، بلکہ وہ میں ابھی کروا دینی چاہیے آپ لوگوں کو، آج ہم کر لیتے ہیں اس کی پریکٹس تھوڑی سی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اب مثال کے طور پر اس کو پورا جملہ کیسے بناتے ہیں ابھی میں بتا دیتا ہوں، یہیں پر یہ چیز کر لیں، دستی جو چیز آ رہی ہے اس سے ہمیں ایک ساتھ میں ہو جائے گا، پھر وہ چلتا رہے گا، پریکٹس اس کی ہماری ہوتی رہے گی۔ اب دیکھیے مثال کے طور پر کیا ہو گیا، پتہ نہیں کیا عجیب وغیرہ پسند کرتا ہے یہ بندہ، تھوڑا ذرا جی عرض میں کر رہا تھا، مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں کہ ضرب زید امرا، ضرب زید امرا، اب آپ کہنا چاہتے ہیں کہ امر کو مارا گیا، یہ سمپل سینٹینس تھا، ضرب فعل اور جو زیدن ہے یہ فاعل ہے، اس کے پاس ضمہ آ رہا ہے، یہ مفعول ہے، یہ منصوب ہونے کی علامت اس پہ زبر ہے۔ اب جب آپ اس کو ضریبہ لے کر آئیں گے تو آپ کیا کریں گے؟ ضریبہ اس فاعل کو حذف کر دیں گے، اس کو حذف کر دیں گے، اور لفظ مفعول کو اس کی جگہ پر لے کر آئیں گے، تو اب کیا کریں گے؟ ضریبہ امرن، یہ مرفوع ہو جائے گا، اس کو نائب الفاعل کہتے ہیں، یعنی یہ فاعل کی جگہ پر آ گیا نا، اس کو نائب الفاعل کہتے ہیں، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی مرفوع ہوتا ہے۔ اب اس کو منصوب سے مرفوع بنا دیا آپ نے۔ اسی طریقے سے قتل اصحاب الاخدود، ابھی وہ اپنے خاص سے بلال بھائی پڑھ رہے تھے، قتل اصحاب الاخدود، اب اصحاب الاخدود یعنی خندق والے قتل کیے گئے، اصحاب الاخدود، اب یہ اصحاب الاخدود کیا نائب الفاعل ہے، فاعل کی جگہ پہ، قتل کس نے کیا یہ نہیں بتایا گیا، قتل اصحاب الاخدود، ان کو قتل کیا گیا۔ تو اس کو بنانے کا طریقہ بھی یہ ہے کہ آپ فاعل کو حذف کرتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں اکل زید تفاحا، تفاح کہتے ہیں سیب کو، اب اس کا مجہول بنائیں، کیا بنے گا؟ اکیلا اکل تفاح، زید، جی اکیلا تفاح، تفاح، جزاکم اللہ خیر، اکیلا تفاح ہو جائے گا، سیب کھایا گیا، زید کو حذف کر دیں گے۔ یہ اب ہمیں تقریباً طریقہ سمجھ میں، اب کر لیتے ہیں اس کو پریکٹس نا، لسان القرآن سے میں بھی اس کی پریکٹس کروا دیتا ہوں آپ کو۔ تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ پیسو وائس بنانا بہت ضروری ہے، تو اس کی ہم پریکٹس شروع کر دیتے ہیں ابھی، لیکن ابھی فی الحال ہم اپنی جو قراءت چل رہی تھی اس پہ واپس آتے ہیں۔ قراءت آج تھوڑی سی مکمل کر لیں، پھر انشاءاللہ کو دیکھتے ہیں قراءت کو۔ لسان القرآن پہ کہاں چلا گیا میں؟ لسان القرآن کے بعد میں آئیں گے، پہلے قصص پہ آ جانا تھوڑا سا۔ جی ہم کیا کر رہے تھے، کہاں پہنچے؟ جی اس کو بھی کر لیا تھا، یہ بھی پوری کر لیا تھا، یہ بھی تھا یہاں پر جی، یہ بھی۔ اچھا جی، جی اب پڑھیے گا، یہ اس کو کر لیں، اب کریں۔
जी अब यहाँ से करिए, इज़ा वउरिफ़ रआ का। यूसुफ़ जी। व अच्छा, अभी ये यूसुफ जो है वो गैर मुनसरिफ है, इसलिए वो आया है, तनवीन नहीं आया, वरना तनवीन आता है। ऐसे ही था नाइबुल फाइल। तनवीन हो, दोनों हो, क्योंकि नाइबुल फाइल अगर मार्फा होगा तो तनवीन नहीं आएगा, अगर वो नकरा होगा तो तनवीन आ जाएगा। तो ये बात आपकी दुरुस्त है कि यूसुफ गैर मुनसरिफ है, ठीक है ना। तो लेकिन ये इसको हम कहेंगे कि ये मरफू है नाइबुल फाइल होने की वजह से, ये फाइल नहीं है। जहाँ पैसिव वॉइस होगा मजहूल, तो ये यहाँ पर फाइल नहीं होता, इसका क्या होता है, नाइबुल फाइल होता है। वउरिफ़ यूसुफ फी मिस्र बिजमालिही। अ, मशहूर हुए यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र में अपने हुस्न की वजह से। जी। व इज़ा रआहु अहदुन, और जब अ, उ- रआहु, रआ का मतलब यानी देखा है ना, ये इस तरह असल में लिखा देखना इस तरह देखना। जाता है। रआ जो है ऐसे लिखा जाता है, लेकिन जब उसको जमीर के साथ लिखते हैं तो इस तरह भी लिख देते हैं, रआ हो, यानी रआ हो, उनको देखा, किसने देखा, अहदुन। और एक जी। किसी, कोई भी उनको देखता है, ये इसमें मफ़हूम में आएगा। और जब भी जी उन्हें बिल्कुल कोई सही बात है। देखता, जी। काला तो कहता, मा हाजा बशरन, ये अ, आदमी नहीं है, इन हाजा इल्ला मलकुन करीमुन, बेशक ये अ, फरिश्ते हैं, बड़े फरिश्ते हैं, बाइज, करीमुन, हाँ बाइज्जत फरिश्ता है। बाइज्जत फरिश्ते हैं, बेशक ये बाइज्जत फरिश्ते हैं। वश्तद्द गज़बुम राती वकालत यूसुफा, और वो अजीज की बीवी शदीद गुस्से में आ गई, और उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा, इश्तद्दा का इज़न मतलब तक, यानी ये भी जो है ना वो है, वो फेल माजी है। इश्तद्दा का मतलब होगा शिद्दत गुस्से इख्तियार करे। शदीद, हाँ, यानी गजब, ये इसको फाइल बनाएंगे, यानी उस गजबुल मरअती, औरत का गुस्सा, यानी शदीद उस हो गया। औरत का गुस्सा हाँ शदीद हो गया। वो कौलत ली यूसुफा। जी आगे चलिए। उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा, इज़न तज़हबा इलस्सजनी, इज़न का मतलब है कि जब और के, यानी अगर ऐसा है, यानी अगर ऐसा है तो तो तजहब। जेल जाओ, जी। आ- अब जेल जाएंगे। तज़हबा जी। इलस्सजनी, आप जेल जाएंगे। काला जी। यूसुफु, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, अस्सज्नु अहब्बु इलैया, जेल मुझे पसंद है। हाँ मुझे अहब्बु, अब देखिए वही अफ़अल के वजन पर आ गया, मुझे ज्यादा महबूब है। पसंद है, महबूब है, अहब्बु इलैया, जो कैद खाना है, जेल, वो मुझे ज्यादा महबूब है। है आगे पसंद चलिए। है। वबाद अयामिन, कुछ दिनों के बाद, रअल अजीजु रअल अजीजु अन युरसिला यूसुफा इलस्सिजनी, अजीज ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को अ, जेल भेजने का इरादा किया। यानी रआ का मतलब यानी उसने देखा या उसकी राय बन गई। अन राय बन बताया गई। था। अन क्या करता है, ये फेल मुजारे बेशक, को नसब देता है के, ये के माना में, के, और देता है, और मुजारे को मुस्तकबिल के माना में मखसूस कर देता है कि वो भेजे। युरसिलु का मतलब तो था वो भेजता है या भेजेगा, ठीक है ना, युरसिलु था, इसका मतलब था वो भेजता है या भेजेगा। अन आ गया, तो अब इसका तर्जुमा क्या करें, कि वो भेजे, किसको भेजे, यूसुफ, यूसुफ यूसुफ अलैहिस्सलाम को अलैहिस्सलाम भेजे। आगे चलिए। इलस्सिजनी, जेल। वकान अल अजीजु यारिफु, और अजीज को मालूम था, अन्ना यूसुफ बरीउन, कि यूसुफ अलैहिस्सलाम अ, अ, बरीउ मतलब बेकसूर हैं। जी। जी। व दाखला यूसुफ सिजना,
اور یوسف علیہ السلام جیل میں داخل آ، 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 یوسف علیہ السلام جیل میں داخل ہوئے. جی آگے چلیے گا. نہیں کہاں چلے گئے؟ ہاں ٹھیک ہے نا. اور یوسف علیہ السلام جیل میں داخل ہوئے. چلے کل باقی کرتے ہیں اس کو. اگلے سیشن میں کرتے ہیں. جو میں اب کر رہا تھا ابھی تازہ ہم نے جو چیپٹر کیا ہے مشہور. کانسیپٹ، اس کو ہم آ جاتے ہیں لسان قرآن کے اوپر. ٹھیک ہے نا. تو تازہ ہم نے کیا ہے مجہول کا، اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں. اور وہ اتنا مشکل نہیں ہے انشاءاللہ. مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ آپ لوگ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کر لیں گے. کیا کریں گے؟ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کر لیں گے. یہ دیکھیں مجہول کا آ گیا نا. یہ مجہول. اب یہ دیکھیے گا اس کو. اب کرنا کیا ہے؟ مجہول میں تبدیل کرنا. مثال کے طور پہ اب یہاں پر ہم آ رہا ہے اکل الفأر الجبن. فأر کہتے ہیں چوہے کو. اس کو اور بڑا کرتے ہیں تھوڑا سا تاکہ ذرا واضح طور پہ نظر آ جائے. اکل الفأر الجبن. تو اب ہم نے فأر کہتے ہیں چوہا، جبن کہتے ہیں پنیر کو، چیز کو. تو اکل الفأر الجبن کا ترجمہ کیا بنے گا یہ حضرت؟ چوہے نے پنیر کھایا. چوہے نے پنیر کھایا. اب آپ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے پنیر کھایا اس گیا. کو پنیر کھایا گیا. تو الفأرو کو مائنس کر دیں گے اور اس کو یہاں پر لے کر آئیں گے اس کی جگہ پہ. تب کیا بن جائے گا؟ اوکیل جبنا جبنو. وکیل الجبنو. وکیل الجبنو بن جائے گا. جبنو یعنی پنیر کھایا گیا. اچھا یہاں سے ہم آتے ہیں کثرت الہرۃ الاناء. الہرہ کا مطلب تو بلی ہے، الاناء کا مطلب ہے برتن، کثرہ کا مطلب توڑنے کا ہے. تو الہرۃ کیا ہے؟ فاعل ہے. الاناء کیا ہے؟ مفعول ہے. اب کرنا کیا ہے؟ اس کو مائنس کرنا ہے اور الاناء کو ہم نے اس کی جگہ پہ لے کر آ رہے. تو کیا بنے گا؟ کثرتی کس کثرت کثرت الاناء الاناء. کثرت الاناء. اچھا کثرت کیوں آیا؟ کیونکہ الاناء جمع مکسر غیر عاقل ہے. اور جمع مکسر غیر عاقل، اس کو بھی تازہ کر لیں، کانسیپٹ کو یاد ہوگا آپ لوگوں کو. جمع ہو، جمع مکسر ہو غیر عاقل، اس کو ہم کیا ٹریٹ کرتے ہیں؟ واحد مؤنث ٹریٹ کرتے ہیں. یاد آ گیا نا آپ لوگوں کو؟ پیچھے ہم نے پڑھا ہے. اس کو ہم واحد مؤنث ٹریٹ کرتے ہیں. اس وجہ سے کثرت آیا. ورنہ جب چینج کریں گے تو اب جو فعل آتا ہے وہ نائب الفاعل کے مطابق آتا ہے. وہ آگے ابھی آ جائے گا. ٹھیک ہے نا. اب ہم ایک اور چیز کی طرف آتے ہیں. اس کو بھائی خدا کے لیے اس ایکسرسائز کو کر لیجئے گا ورنہ کیا ہوگا. اب دیکھیے بدأنا کل عمل بسم اللہ تعالی. اچھا یاد رکھیے گا جہاں پر بھی جار مجرور آ رہا ہو وہ اس کو چینج نہیں کرنا، کیونکہ معنی کے اعتبار سے بھی غور کریں گے تو اس کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں. اصل کیا ہے؟ بدأنا میں فاعل کیا ہے؟ نحن ضمیر. بدأنا میں آپ اگر نوٹ کریں گے اس میں ہم فاعل بن رہا ہے. ہم نے شروع کیا. بدأنا ہم نے شروع کیا. تو ہم شروع کرنے والا کون ہے؟ ہم. تو نحن ضمیر اپنے معنی کے اعتبار سے بدأنا کا فاعل ہے. اور کل عمل یہ کیا بن رہا ہے؟ یہ مفعول بن رہا ہے. اب آپ کہتے ہیں کہ ہر عمل شروع کیا گیا، تو کیا بتائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کے نام سے. تو کیا جملہ بنے گا بتائیے؟ بدلنا نہیں، بدلنا نا کو ہٹانا ہے. بدلنا. نا کو ہٹائیں گے حضرت. اچھا بدأنا، بدأنا کا بدلا مطلب تھا بودی آ. بودی آ
یہ اب یہ بدیع بن جائے گا، ٹھیک ہے نا، بدیع، وہ اور دیا کل عمل سے کیا بنے گا، کلو عمل، بدیع کلو عمل بسم اللہ تعالی، ہر عمل شروع کیا گیا اللہ تعالیٰ کے نام سے، ہم نے شروع کیا اس کو مائنس کر دیا آپ نے. اب یہ دیکھیے گا، خطب الواعظ السامعین ونصحهم، خطب خطاب کیا، کس نے کیا، الواعظ. اب دیکھیے یہ بھی فاعل کے وزن پر آ گیا نا. وعظ کا مطلب ہوتا ہے اس نے واز کیا، واز کرنے والا کون ہوگا، واعظ. تو خطب الواعظ، واعظ نے خطاب کیا، کس سے خطاب کیا، السامعین، سامعین سے، وَنَصَحَهُمْ، اور ان کو نصیحت کی. ہم کیا ہے، یہ ضمیر متصل، اس کا مفعول بن رہا ہے. ایک اور بات میں نے ذکر کی تھی، نہیں ذکر کی تو اب بتا رہا ہوں. آسان علامت یہ ہے کہ جب بھی کوئی ضمیر فعل کے ساتھ لگتی ہے، ضمیر متصل، ہم کی ضمیر نصح کے ساتھ اٹیچ ہو گئی. اب یہ جو اٹیچ ہو گئی کیا بن جائے گا، یہ مفعول ہو، یاد رکھیے. اب اس کو ہم نے جب اندر داخل کرنا ہے اس کے، تو گویا کہ اب نصح سے مجھول کا جمع صیغہ لے کر آئیں گے. تو اس کو بناتے ہیں ذرا. اب اس کو آپ نے مائنس کرنا ہے، واعظ کو کرنا ہے، اور سامعین کو آپ نے اس کی جگہ لے کر آنا ہے. تو کیا بن جائے گا بتائیے، خطیبہ، خطبہ ہو گیا، چلیں. اور السامعین سے اب اس کو مرفوع کرنا ہے، ابھی تو یہ منصوب حالت میں ہے. تو خطبہ اب کیا بنے گا، جی، السامع سامعین، سامعون نون کی جگہ نا، سامعون بنے گا، بالکل ٹھیک. اب سامعون. یہ واو کے ساتھ مرفوع ہو گیا، یاد آ گیا نا، جمع مذکر واو کے ساتھ مرفوع ہوتا ہے. تو خطب السامعون، اور آگے کیا آ جائے گا، وہ نصح سے کیا بن جائے گا، اور ان کو نصیحت کی گئی. اس کی بھی وہی گردان چلتی ہے، جیسے خطبہ، ونصیحہ، نصحو، نصیحو. نصیحو بن جائے گا، ان کو نصیحت کی گئی. نصیحہ اس ایک کو نصیحت کی گئی، نصیحہ ان دو کو نصیحت کی گئی، نصیحو ان لوگوں کو نصیحت، نصیحت اس عورت کو نصیحت کی گئی، نصیحتا ان دو عورتوں کو نصیحت کی گئی، نصحنا ان عورتوں کو نصیحت کی گئی، نصحتا تم کو نصیحت کی گئی، نصحتما تم دو کو نصیحت کی گئی، نصحتم تم لوگوں کو نصیحت کی گئی، نصحتی تم عورت کو نصیحت کی گئی، نصحتما تم دو کو نصیحت کی گئی، تم دو عورتوں کو، نصحتن تم عورتوں کو نصیحت کی گئی، نصحتو مجھے نصیحت کی گئی، نصحنا ہم کو نصیحت کی گئی. اس کی بھی پوری گردان اسی طرح چلتی. بس میں آگے نا، آگے چلیے گا. نصر اللہ تعالی رسولہ بالرعب، اب یہ بالرعب ایسے ہی رہے گا، جار مجرور. اصل کیا ہے، لفظ اللہ فاعل ہے، رسولہ مفعول ہے. تو لفظ اللہ تعالیٰ کو اگر ہم حذف کر دیں تو اب کیا بنے گا، جی، نصرہ نصرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نصرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے نا، بالرعب اللہ کے رسول کی مدد کی گئی رعب کے ساتھ، ٹھیک ہے نا. اچھا آگے چلیے گا. آگے اس کو میں تھوڑا سا ایک منٹ اسکرین شاٹ بھیج دوں. یہ اب کچھ کانسیپٹ سمجھ آ رہے ہیں نا آپ لوگوں کو، جی. اتنا کوئی مشکل نہیں، انٹرسٹنگ ہے، ایکسرسائز بھی اس کی انٹرسٹنگ ہے، اتنا کوئی مشکل نہیں ہے. ہم آ جاتے ہیں اب اس کے اوپر، کس پہ آ جاتے ہیں، ادھر، سأل اچھا زید، استاد جی 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 حضرت پوچھیں. جی، اس میں جیسے آپ ابھی نصرہ ہوں میں بولا، تو جب بھی مفعول اس کے اندر
اٹیچ ضمیر کے ساتھ آئے گا تو اس کے ساتھ اسی طرح سے کرا جائے گا جیسے آپ نے بھی کرا. جی ہاں، پھر جب اس کو آپ ضمیر کو فعل میں داخل کریں گے تو اب فعل فاعل کے طرح کے پیٹرن پر نہیں ہے، کیونکہ فاعل کو تو حذف کر دیا. اب فعل اس ضمیر کے مطابق لے کر آئیں گے. جیسے ہم کی ضمیر جمع کی تھی، تو جب ہم نے اس کو چینج کیا، اب کیا کیا، اس کو ہم اسی پیٹرن پر لے کر آئے، یعنی جمع کے پیٹرن پر لے کر آئے. تو نصیحو، پھر جمع والا صیغہ ہم لے کر آئے اس کو، ٹھیک ہے نا. تو ہم نے کیا کیا، ہم اس کو جمع کے صیغے پر لے کر آئے. اب دیکھیں، سأل زید الخادمہ، ٹھیک ہے نا. سئل زید الخادم. سئل الخادم، اب یہ باقی جملہ ویسے رہنے دیں. سئل زیدن کو آپ نے وہ کر دیا، خادم بن گیا. سئل الخادم، خادم سے پوچھا گیا. اب یہ خادم بھی کیا ہے، صیغہ اسم الفاعل ہے، خدمت کرنے والا. تو فاعل کی بات چل رہی تھی، تو یہ بھی کیا ہے، صیغہ اسم الفاعل کا ہے، خدمت کرنے والا. خادم سے پوچھا گیا، این تضع الاقلام، این تضع الاقلام، تم قلم کہاں رکھتے ہو. یہ بھی ہو گیا. آگے چلیے، مہد اللہ تعالی الارض ارسل جبال، اللہ نے زمین کو بچھایا اور پہاڑوں کو گاڑ دیا. ارسل جبال، پہاڑوں کو گاڑ دیا. مہد اللہ تعالی الارض، تو اب کیا ہوگا، لفظ اللہ تعالیٰ کو ہم حذف کر دیتے ہیں، یہ فاعل ہے. تو زمین کو بچھایا گیا، تو کیا آ جائے گا. موہدہ. اب اس میں نوٹ کیا کیجیے گا، کیونکہ زمین کیا ہے، یہ مؤنث سے سماعی ہے، تو اب اس میں ہم کیا کہ موحدت. اب یہ ہم مؤنث لے کر آئیں گے، موحدت الارض، ٹھیک ہے نا. موحدت الارض، زمین بچھائی گئی. اب یہ ارسل جبال، اب یہ اس کا بنے گا ارسیہ، ٹھیک ہے. اب یہاں پر بھی چونکہ جبال کیا ہے، یہ جمع مکسر غیر عاقل ہے، تو کیا بن جائے گا، اور سیت الجبال، اور سیت الجبال، اور پہاڑ گاڑے گئے، ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی ہم نے کر لیا، اتنا مشکل نہیں ہے، میں بھیج دیتا ہوں ایسے. اب اس کی تو تھوڑی سی ہمت کر کے اگر پریکٹس کر لیں، میں کیا کہ اس کی پریکٹس ضرور کیجیے گا، ورنہ ابھی تو آپ کو کلاس میں تو لگ رہا ہوگا کہ جی آ رہا ہے، بہت اچھا آ رہا ہے، لیکن جب خود کرنے بیٹھیں گے تو کئی سوالات اٹھیں گے، تو وہ آپ سوالات کریں گے، ٹھیک ہے نا. تو جب سوالات کریں گے تو پھر وہ مسئلہ حل ہوگا آپ کا. اب یہ دیکھیے آسان ہے، خمش القط اخاک، خمش کا مطلب اس کو وہ کرنا ہے، کیا کہتے ہیں، خارش کرنا. یا خمش کا مطلب، ایک منٹ دیکھ ہی لیتے ہیں، ایک منٹ اگر دیکھ لیں اس کو. ویسے آپ لوگوں کو ڈکشنری بھی سکھانا تھا، ڈکشنری سے کیسے دیکھتے ہیں. عربک ڈکشنری دیکھنا بھی آسان کام نہیں ہے. یہ خراش لگانے کے معنی میں، یہ یعنی چھیلنے کے معنی میں، خراش لگانے کے معنی میں ہے. تو خمش القط اخاک، کہ قط بلی نے کہتے بلے نے تمہارے بھائی کو خراش لگائی. تو القط کو مائنس کر دیں گے تو کیا بن جائے گا، خمش خمش اخاکو. خمش. اب یہ جو کہ اخ ہے، یہ الف کے ساتھ منصوب ہے، واو کے ساتھ مرفوع ہے، یا کے ساتھ مجرور ہے. تو اب اس کو مرفوع بنانا ہے. اب یہ کیونکہ القطو فاعل سے تو یہ مرفوع تھا، اور اخا کا مفعول ہے اس لیے منصوب تھا. جب اس کو مرفوع کریں گے تو کیا بن جائے گا، خمشہ اخو کی، اخو کا، اخو کا. اخو کا بن جائے گا، تمہارے بھائی کو خراش لگائی گئی، ٹھیک ہے نا. اچھا یہ آسان ہے. تو اب یہ والی بات آ گئی تو بھائی عبدالعلی ہم کر رہے تھے نا، سرنی رؤیتو کا. اب یہ کہتے کہ نی سرا، اصل میں یہ سرارا تھا،
سرور سے سرارا خوش کیا، ٹھیک ہے نا. اور سرارا ینسرو کے وزن پہ غالباً ہوتا ہے، سرا یسرو، تو اس کو ہم ملا دیتے ہیں، جو دو ایک ہی قسم کے حرف ہوں ان کو ملا دیتے ہیں، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں ادغام، تو اس کو مضاعف بن جاتا ہے، سرا خوش کیا. ٹھیک ہے. اب اس کا کیا بنے گا؟ مجہول سوریرا. سوریرا سے پھر کیا بنے گا؟ اس کے را کو اکٹھا کرتے تو یہ سرا بن جاتا ہے، اور پھر اسی سے گردان چلتی ہے اس کا. اچھا اس میں تھوڑا سا فرق ہے، ایک اس کو بھی، چلے بہت سی چیزیں اکٹھی ہو جائیں گی وہ بعد میں بتاتا ہوں اس کو، بہت سی چیزیں اکٹھی نہیں ہونی چاہیے. تو سرنی رؤیتو کا، اب اس کو آپ نے یہ کہنا ہے مجھے خوش کیا گیا، تمہاری رؤیت نے، تمہارے دیکھنے نے، یا تم کو دیکھنے نے مجھے خوش کیا. رؤیتو کا ابھی اس کو حذف کر دیں کیونکہ یہ فاعل ہے، مجھے خوش کیا گیا تو کیا بن جائے گا؟ یہ سررتو بنے گا. اب یہ بات دیکھیے، سوریر تو سررتو، بالکل سررتو بن جائے گا کیونکہ نی کو ہم نے اس میں داخل کیا. تو اب نی کیا تھا؟ واحد متکلم، مجھے، تو مجھے خوش کیا گیا. اب یہ سرا سرا سرو سرت سرتا، اب یہ جمع مؤنث پہ آ کے ادغام ختم ہو جاتا ہے. جمع مؤنث پہ جب پہنچتے ہیں تو ادغام کہتے ہیں، دو حرف کو آپس میں ملا دینا، مرج کرنے کو ادغام کہتے ہیں. تو یہ پہ را کا را میں جو آپس میں مرج کیا تھا یہ ادغام ہو گیا تھا، اس کو آپ نے مائنس کر دیا تو کیا بنا؟ سررتو اليوم، مجھے آج کے دن خوش کیا گیا. آگے چلیے گا. كتبنا التمرینات وحللناها كتبنا التمرینات وحللناها، كتبنا التمرینات وحللناها، کہ ہم نے ایکسرسائزز کو لکھا، وحللناها، اور اس کو ہم نے حل کیا. تو اب كتبنا التمرینات وحللناها، یہ حللنا بھی اس میں کیا بنے گا؟ جی اب تمرینات کو لکھا گیا، ہم نے لکھا، اس کو مائنس کر دیں گے. تمرینات کو لکھا گیا تو کیا بن جائے گا؟ جی حضرت. کتی جی اب کتب تمرینات تو وہ ہے نا مؤنث ہے تو کیا بنے گا؟ کتبت. اچھا ہاں کتب کتب اب تمرینات کے مطابق لے کر آئیں گے. کتبت التمرینات، ٹھیک ہے نا، یہ ہو گیا. وہ اس کا بہتر حللنا، طریقہ جی بتائیے. اس اس کا بہتر طریقہ یہ نہیں ہے کہ ہم پہلے اس کو اردو میں سمجھ کے پھر اس کے حساب سے اس کی ٹرانسلیٹ انگلش میں اس میں عربی میں کریں؟ کر لیں، بات وہی بنے گی، اس کو نتیجہ تو وہی مطلب نکلے گا نا. میں کہتا کہ اس پہلے اردو میں، جی جیسے ہم نے تمرینات لکھی اور حل کی، تو ہم لکھتے تمرینات لکھی گئیں اور حل ہوئیں، اس کا یہی حل بنے کی گا گئی. نا جی اردو میں اگر ہم کریں گے. بالکل ٹھیک ہے، کریں. حل کی گئیں اور حل پھر کی اس کے گئی، حساب سے ہم اس کو عربی میں، وہ کر لیں، اس طرح کر لیں. وہ اس اگر وہ آسان لگتا ہے تو اس طرح کر کیونکہ لیں. وَحَلَّلْنَاهَا ہم نے حل کی گئیں. جی وحللت کریں. جی وحللت اس میں جو فائل والا ہے نا وہ آسان ہو جاتا ہے. اصل میں نا عربی کے اندر اس لیے کروا رہا ہوں تاکہ ہم عربی کے اندر لفظوں میں فعل فاعل مفعول کو آئیڈینٹیفائی کریں نا پہلے، ورنہ اگر اردو میں ترجمہ کریں گے تو کبھی کبھار مس ہو جائے گا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو عربک میں پہلے اس بات کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ فاعل کیا ہے. جیسے التمرینات یہ مفعول ہے، کتبنا کے اندر جو ضمیر ہے یہ کیا ہے؟ فاعل ہے. یہاں پہ حللنا کے اندر فاعل کیا ہے؟ ہم. اور ہا یہ کیا ہے؟ یہ مفعول ہے. تو اصل میں عربی کے اندر بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے نا کہ فعل فاعل مفعول بن کیا رہا ہے. ترجمہ کریں گے وہ تو ٹھیک ہے، ترجمے کے ذریعے سے بنا تب بھی ٹھیک ہے، بات وہی نکلے گی، نتیجہ وہی نکلے گا اس کا. ٹھیک ہے نا. اب کریں اس کا. اور وہ حل کی گئیں. جی وحللت
وحلت ہو جائے گا یہ، ٹھیک ہے نا، وحلت اصل میں حلہ تھا، حللہ سے حلہ، لام کو لام میں ادغام کیا، مرج کر دیا، اب اس سے گردان چلے گی، حلہ یا حلہ، ٹھیک ہے نا، حلہ حلہ حلو حلت، پھر حلتا حللنا، جمع مؤنث پر آ کر اس کی جو ادغام تھا وہ ختم ہو جائے گا، حللنا حللتا حللتما، ٹھیک ہے نا، یا حلل تا حللتما حللتم حللتی حللتما حللتن حللتو حللنا، اب یہ حللنا وہ تھا، اور اسی سے اس کا مجہول بنائیں گے، حللنا ہمیں حل کیا گیا، تو حلت اور اس کو حل کیا گیا، یعنی تمرینات کو حل کیا گیا، تو کتبت التمرینات وحلت، اور اس کو حل کیا گیا۔ اچھا آگے چلتے ہیں، آگے اس کا کر لیتے ہیں۔ اچھا اس میں نا کچھ میں جان بوجھ کر چھوڑ رہا ہوں کیونکہ اس میں کچھ ایسے قاعدے آ رہے ہیں جو ابھی ہم نے پڑھے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب مثال کے طور پر اب یہ 19 اور 20 ہم کر لیتے ہیں۔ ضربنا اللصوص وجرحناہ، لصوص کہتے ہیں، اللص کہتے ہیں چور کو، ہم نے چوروں کو مارا، وجرحناہ، اور ہم نے ان کو زخمی کیا۔ اب جیسے فرحان بھائی کہہ رہے ہیں اس طرح کر لیں، چوروں کو جی مارا گیا اور ان کو زخمی کیا گیا، تو کیا جی بنے گا؟ کریں زوری، جی زور، زوری، زوری بت، نہیں، اللصوص تو جمع جی مکسر تو ہے، لیکن عاقل ہے نا چور، اتنی عقل تو ہے کہ چوری کرنی ہے، ٹھیک ہے نا، جی جی ویسے کم عقل تو ہے لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ عقل تو ہے، ٹھیک ہے نا، ضرب اللصوص، ٹھیک ہے نا، جی لصوص بن جائے گا، یعنی کہ چوروں کو مارا گیا، اور زوری بت جرحناہم، اور ان کو زخمی کیا گیا، وہ زخمی کیے گئے، آگے کیا آ جائے گا؟ وجرہ، نہیں، ہم نے ان کو زخمی کیا نا، نہ یہاں پہ فاعل ہے اور ہم جی مفعول ہے، جیسے میں نے کہا تھا، اور ان کو زخمی کیا گیا، وہ زخمی کیے گئے، وجرحنا، جرحنا تو ہم زخمی کیے گئے نا، آپ نے کہہ رہے ان کو زخمی کیا گیا، جرحا وہ زخمی کیا گیا، جرحا وہ دو زخمی کیے گئے، تو ان لوگوں کو زوری زخمی کیا گیا، وہ کیا بنے گا؟ جوری بت، جرحو، ٹھیک ہے نا، جی اب اس کا وجرحو تھوڑا آسان ہو ضرب، گیا نا اردو میں کر کے، جی جی ان کو میں کہتا اس طرح تھوڑا آسان ہو گیا، وہ آپ نے اردو میں کر کے تو اس کے پھر جو بھی قواعد ہیں اس کے ساتھ لگا دیے۔ ہاں کوئی اس کو کرے، لیکن وہ پھر بھی اب کرنا تو پڑے گا نا، صیغہ تو نکالنا پڑے گا عربی کے، بس جی ٹھیک ہے نا۔ آگے چلیے گا، امن الکافر عذاب اللہ فعصاہ، امن الکافر عذاب اللہ، امن کا مطلب بے خوف ہونے کا ہے، امن میں آنے کا، تو کافر کس سے بے خوف ہوا؟ اللہ کے عذاب سے، فعصاہ پھر اس کی نافرمانی کی، ٹھیک ہے نا، اب ہم کیا کریں گے؟ جی اب کریں، امین الکافر امینہ، عذاب اللہ، امینا، جی اللہ کے عذاب سے بے خوف ہوا گیا، تو امینا آگے کیا آ جائے گا؟ عذاب، عذاب اللہ، عذاب باللہ ہی اللہ، ہو جائے گا، اچھا، پس اس کی نافرمانی کی گئی، عصاہ، فعیسا، فعیسا، فعصیہ، فعصیہ آ جائے گا، فعصیہ، فعوسیہ، ہاں، بس اس کی نافرمانی کی گئی، ٹھیک ہے نا۔ آگے چلے گا، سمعنا المحاضرۃ وفہمناہا، ہم نے محاضرہ لیکچر سنا اور اس کو سمجھا، لیکچر سنا گیا، لیکچر سنا گیا اور اس کو سمجھا گیا، تو کیا آ جائے گا؟ سومیہ محاضرۃ، یہ مؤنث ہے نا، تو کیا لے کر آئیں گے؟
سمعت سمعت المحاضرۃ، المحاضرۃ، جی اور سمجھا گیا، فحم وفہم، وفہم، جی فہمت، فہمت آ جائے گا اور سمجھا گیا. آگے چلیے گا. جی شعیب بھائی. اچھا حضرت، اگر ہم نے جو فائل کو حذف کر رہے ہیں، اگر کبھی وہ بتانا مقصود ہو کہ کس نے کیا، جیسے پیسے وائس میں بھی کرتے ہیں نا، بائے دس، تو عربی میں بھی ایسے ہی کچھ ہے؟ پھر آپ کو فائل کو لے کر آئیں گے. فائل اگر دیکھیں، مجہول کا مطلب یہ کہ آپ کو فائل کا پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی نا. اگر آپ مثال کے طور پر، تو آپ کہتے ہیں کہ من، یعنی کہ یعنی آپ ایک خبر دیتے ہیں کہ ضرب الطفل، بچے کو مارا گیا. ضرب الطفل یا ضرب ابنی فی المدرسۃ، میرے بچے کو مدرسے میں مارا گیا. تو اب اگلا آدمی کہتا ہے کہ ضربہ المدرس، اس کو مدرس نے مارا. تو اب یہاں پہ آپ اس کو فائل کو لے کر آ گئے. پھر اس کو آپ کیا کریں گے؟ پھر آپ اس کو مجہول سے دوسرا، جو دوسرا اس کا ایکٹیو وائس ہوتا ہے، اس کو معروف یا معلوم کہتے ہیں. تو اس کو آپ مجہول سے معروف، جو پہلا ہم پڑھتے آ رہے تھے، اس فارم میں لے کر آ جائیں گے. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. جیسے ابھی بلی نے برتن توڑا گیا، جب ہم اس جی کا مجہول کر رہے ہیں تو یہ تو پتا چل گیا کہ برتن توڑا گیا ہے، لیکن کس نے توڑا ہے؟ بلی نے توڑا ہے، بچے نے توڑا ہے، یا یہ کسی نہیں اور پتا. ABC نے توڑا ہے؟ تو یہ نہیں پتا. اگر وہ پتا ہو ہمیں اور اس کو ٹرانسلیٹ ہمیں مجہول کی شکل میں کرنا ہو، تو وہ پھر کیسے کریں گے؟ تو مثال مجہول کے نہیں طور ہوگا، وہ تو ایکٹیو وائس بن جائے گا نا. جب آپ کو کسی کام کے کرنے والے کا پتہ چل گیا اور اس کے بارے میں آپ نے بتایا کہ یہ کام فلانے آدمی نے کیا، تو وہ مجہول نہیں رہا نا. وہ تو مجہول کی کیٹیگری سے نکل گیا، وہ تو پھر ایکٹیو وائس بن گیا. اچھا، جیسے پھر اچھا انگریزی کا پھر وہ رول ڈیفرنٹ ہوگا، جیسے دا برتن واز بروکن بائی دا کیٹ، اس طرح سے جیسے کرتے ہیں ہم پیسے، تو عربی میں اس کے مماثلت میں کچھ نہیں ہے کنسٹرکشن ایسی؟ نہیں، مثال کے طور پہ جیسے کسرت الاناء، نہیں بالہرا یا انل ہرا نہیں آتا، اس طرح نہیں آئے گا. صحیح. وہاں وہ قاعدہ پہ غالباً انگریزی کے لیے ہوگا. یہاں پر وہ اپلائی نہیں کرے گا پھر قاعدہ. ٹھیک ٹھیک ہے ہے نا. جی، ٹھیک. چلے آگے چلیے، آگے اس کو دیکھ لیتے ہیں. آگے کیا تھا؟ اب ہاں، یہ آسان والے بھی کرتے ہیں. کچھ میں اس میں سے حذف اس لیے کروا رہا ہوں. وہ جیسے مثال کے طور پر اب یہ آخری والا کر لیں. ٹھیک ہے. امر اللہ تعالی المسلمین بالعدل والاحسان ونہاہم عن المنکر والبغی. آسان ہے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عدل اور احسان کا حکم دیا اور ان کو برائی سے اور سرکشی سے روکا. اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ اب اس کا کہنے مسلمانوں کو حکم دیا گیا عدل اور احسان کا، اور ان کو روکا گیا برائی سے. تو عن المنکر والبغی، جیسے میں نے کہا جار مجرور کو ویسے ہی رکھیں گے، اس میں آپ کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو بالعدل والاحسان عن المنکر والبغی، یہ اب گویا کہ اب چینج کس کو کرنا ہے؟ اللہ نے حکم دیا، مسلمانوں کو حکم دیا گیا. آسان ہے. تو کیا بن جائے گا؟ جی امر المسلمین سے کیا بن جائے گا؟ مسلمون. مسلمون ہو مسلمون، جائے گا. مسلمون ہو جائے گا. امر المسلمون بالعدل والاحسان، اور یہ ونہو اصل میں وہ نہو آ جائے گا. نہو نہو آ جائے گا اور وہ روکے گئے. امر المسلمون و نہو، اور ان کو روکا گیا. ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی آسان ہے. ٹھیک ہے، مشکل نہیں ہے انشاءاللہ تعالی. جملہ دیکھ کے لگے گا یہ بہت لمبا جملہ ہے، لیکن تھوڑا سا غور کیا تو پتہ چلا کہ اتنا مشکل. اب یہ 28واں کر لیں. عبد المسلمون اللہ تعالی و شکروہ فی السراء والضراء، مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کی بندگی کی اور ان لوگوں نے شکر کیا اس کا. فی السراء والضراء، اب یہ ویسے ہی رہے گا. میں نے کہا نا جار مجرور ویسے ہی رہے گا.
پھر سرائی کا مطلب یعنی آسودگی میں، وذرائی کا مطلب بنے گا تکلیف میں، یعنی راحت میں، خوشی میں اور تکلیف میں اللہ کا شکر کیا۔ تو المسلمانوں نے عبادت کی اور اللہ کی عبادت کی گئی تو کیا بن جائے گا بتائیے؟ عبد اللہ تعالی جی عبد اللہ تعالی، آگے چلیے، اور اس کا شکر وشکر کیا گیا، وشکیرہ واحد ہے نا، اس کا وشکیرہ، ہاں شکر کیا، وشکیرہ، ہاں شکیرہ شکیرہ۔ شکیرہ پھر سرائی و ذرائی، آسان ہے۔ عبد اللہ تعالی، اللہ کی عبادت کی گئی، وشکیرہ اور اس کا شکر ادا کیا گیا، پھر سرائی و ذرائی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس کو دیکھ لیجئے گا آپ لوگ، آج ہم نے اس کو تو الحمدللہ یہ ہماری ایک اچھی جو ہے وہ ہو گئی پروگرس۔ اب یہ بھی کر لیں، 24واں بھی کر لیں تھوڑا سا، ویسے تو یہ 26واں بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس کو بھی کر لیتے ہیں، ٹائم کتنا ہو گیا ویسے؟ آج 2 منٹ رہ گئے ہیں، بس کر لیتے ہیں انشاءاللہ اس کو۔ اخذ رجال الشرطة المجرمین وساقوهم الى السجن، ٹھیک ہے نا؟ رجال الشرطہ کا مطلب یہ ہوتا ہے پولیس مین، شرطہ پولیس کو کہتے ہیں، رجال مین، المجرمین اب یہ آسان ہے، پولیس مین نے مجرموں کو پکڑا، مجرموں کو پکڑا گیا تو کیا بن جائے گا؟ کریں، اخذ المجرمون اخرج المجرمون، اخذ المجرمون، ٹھیک ہے نا؟ ساقوہم الی السجن، ساقو، اچھا اس کا مجہول بنے گا سیقہ، سیقہ کیسے بنے گا؟ یہی کروانا ہے میں نے آپ لوگوں کو، کروانا ہے، اور وہ انشاءاللہ تعالی وقت قریب آ چکا ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ وقت جب یہ ساری چیزیں اب ہم نے کرنی ہیں، اور یہ تھوڑے آخر میں اس لیے کرواؤں گا کیونکہ پہلے جو فرحان بھائی نے لیول کیا تھا ایک دفعہ، وہ احسن بھائی بھی تھے ہمارے پاس، اس میں شروع میں نے کروایا تو وہ بالکل ہی ان کی نا بیٹری ڈاؤن ہو گئی، وہ کیونکہ سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ پورشن عربک گرامر کا یہ تعلیلات ہے، یعنی جب درمیان میں حرف علت آتا ہے، واولز آتے ہیں، واو اور یا اور الف، اور اس سے اس کی شکل چینج ہوتی ہے، تو موسٹ ڈیفیکلٹ پارٹ جو ہے نا عربک گرامر کا، کیونکہ اس کو آپ نے یاد کرنا ہوتا ہے، اس کو آپ کی لاجک کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، فہم کے ساتھ تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق قواعد کے ساتھ ہے، وہ قواعد آپ نے یاد کرنے ہیں، ان کو اپلائی کرنا ہے، تو وہ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے ذرا، تو وہ پھر چونکہ موٹیویشن ڈاؤن ہوتی ہے تو میں نے اب یہ اسٹریٹجی اپنائی کہ اس کو آخر میں کرواؤں گا، وہ پہلے بھی میں نے خواتین کو کروایا، آخر میں کروایا تو وہ پھر ان کی گاڑی، کیونکہ بہت سی چیزیں کر چکے تھے، عبارت چل چکی تھی، سمجھ میں آ رہا تھا، آخر میں کروایا تو پھر ان کو اتنا مشکل تو لگا، لیکن بالکل بیٹری ڈاؤن نہیں ہوئی، تو اسی طرح میں اس کو آخر میں کرواؤں گا، لیکن یہ سیقہ ہے، سیقہ اس کو کھینچا گیا، اب اسی سے گردان کرانے، تو ان کو کھینچا گیا، وہ لوگ کھینچے گئے، کیا بنے گا؟ یقو، سیقو بن جائے گا، ہاں سیقو بن جائے گا یہ، اور وہ کھینچے گئے الی السجن، اور الی السجن چونکہ جار مجرور ہے، یہ ایسی رہے گا، اس کو چینج نہیں کریں گے، ٹھیک ہے ذات، اس کو اب لوگ جتنا ہو سکے، اب یہ آپ لوگوں کا وہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایک اور کر لیتے ہیں، یہ آ رہا ہے درمیان میں، سألنی الاصدقاء عن موعد سفری، موعد کہتے ہیں وقت مقرر کو، ٹھیک ہے نا؟ سفری میرے سفر، مجھ سے پوچھا دوستوں نے، سألنی الاصدقاء، اصدقاء فاعل ہے، دوستوں نے پوچھا، کس سے پوچھا؟ نی، مجھ سے پوچھا، میرے سفر کے وقت کے بارے میں، مقررہ وقت کے بارے میں، موعد کا مطلب مقررہ وقت ہے، آپ لوگ اگر جائیں گے ایئرپورٹ اور وہاں پہ شیڈیول لکھا ہوتا ہے تو موعد الاقلاعی، موعد النزول لکھا ہوتا ہے، موعد الاقلاع، موعد الاقلاع کا مطلب کیا ہوگا یہاں پہ؟ یعنی اس کا ڈپارچر ٹائم، تو موعد لکھا ہوتا ہے، آپ اگر دیکھ ایئرپورٹ پہ لکھا ہوتا ہے موعد، وقت مقرر ہے، تو ان موعد سفری جار مجرور ہے، یہ تو ایسے ہی رہے گا،
تو سألنی الاستقاء مجھ سے پوچھا گیا تو کیا بنے گا؟ آسان ہے، کیا بن جائے گا؟ سوئلہ سئلہ تو اس ایک آدمی سے پوچھا گیا، مجھ سے پوچھا گیا، واحد متکلم سئلت تو، بالکل تو ال تو، خیر ایسے نہیں لکھیں گے، اس کو کیسے لکھیں گے بتاتا ہوں جی. سئلت ایسا لکھیں گے. سئلت عن موعد سفری، مجھ سے میرے وقت یعنی سفر کے بارے میں پوچھا گیا، سفر کے وقت میں. تو یہ اب تو جتنے ہم نے کیے ہیں اور ہو سکتے ہیں، یہ ایکسرسائز آپ حضرات نے کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر کر لیں تو مہربانی کریے، فائدہ آپ ہی کا. اور اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ جی ہمیں آ گیا، تو میں پورے یقین سے بتا رہا ہوں کہ حضرت ابھی نہیں آیا. جب کریں گے اور اس میں آپ کو کوشچن آئیں گے، کچھ میں نے جو چھڑوا دیے ہیں وہ اس لیے چھڑوائے کیونکہ تعلیلات آ رہی ہیں، واولز آ رہی ہیں، وہ آپ لوگوں کو مشکل ہو جائے گا. جو میں نے کروایا اسی کو کر لیں تب بھی انشاء اللہ کافی ہے. یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، ہوم ورک کی ابھی بھیج رہا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے نا؟ یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے، اس کو کر لیں تو مہربانی آپ لوگوں کی بڑی. کل سے ہمارا دور تفسیر بھی شروع ہو رہا ہے، اس کی دعا بھی فرمائیے گا. اور جو رات وقت فارغ کر سکیں ان کے لیے انشاءاللہ بڑا ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.